من سات اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا صاحب العصر والزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا قائم آل محمد آگے سینی بحق سیدۃ النساء العالمین وجد المعصومین علیہ الصلاۃ والسلام یا علیمو یا ہادیو یا نصیر ذکر کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ توحید لی ہے ہم نے محمد و آل محمد سے، اور آل محمد نے جو ہم تک توحید ارسال کی ہے اس کا ہر ایک لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آل محمد کا خالق اور مالک ہے۔ کبھی بھی وہ بندہ محمد و اہل بیت محمد کو اچھا لگ سکتا ہی نہیں جو ان کے اللہ کو اکبر نہ سمجھے۔ جن دلوں میں محمد و اہل بیت محمد کے احسانات محفوظ ہیں آج تک اسلام کی شکل میں، وہ آل محمد کے خالق اور مالک کی وکالت میں بلند سے بلند تر جواب دے۔ نعرہ تکبیر۔ سلامت رہیں یہ زبانیں جو سنت محمد و آل محمد ادا کرتی ہیں۔ نعرہ رسالت۔ بابا محمد مصطفیٰ علی مولا کے بھی مولا ہے۔ ہم نے جب بھی علی بادشاہ کو پایا آقا محمد کے پیچھے چلتے ہوئے علی کو پایا۔ ہم نے جب بھی علی مولا کو پایا محمد مصطفیٰ کی پیروی میں چلتے ہوئے علی کو پایا۔ ہمارے تو وہ علی نہیں جو محمد کے آگے ہوں، ہمارے تو وہ علی نہیں، زوار صاحب، ہمارے تو وہ علی نہیں جو محمد کے آگے ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے وہ علی نہیں جو محمد کے آگے ہوں۔ جب محمد کے آگے ہم علی کو نہیں مانتے تو کسی غیرے کو کیسے مان سکتے ہیں؟ نعرہ رسالت۔ محمد مصطفیٰ علی مولا کے بھی مولا برحق ہیں، کیونکہ بادشاہ فرماتے ہیں بیٹا مولا کو مولا ہی بناتا ہے، مولا کو مولوی نہیں بناتا، مولا کو کوئی مولا ہی بناتا ہے، اور اس سے افضل جو ہوتا ہے وہ بناتا ہے۔ اور ہم جو اہل تشیع کا عقیدہ ہے عزاداروں کا، ہم معصوم کے بعد معصوم کو ہی معصوم مانتے ہیں، غیر معصوم کو نہیں۔ جس بندے نو پتہ ہی نہیں پچھلی صف چ بندے کنے کھلوتے نہیں انہوں اسی مان سکنے ہیں؟ ہم تو اسے مانتے ہیں کہ کائنات جس کی ہتھیلی کی مانند ہو، ہمارے عقیدے میں اسے امام کہتے ہیں۔ اور کوئی عمل اتنی دیر تک قابل قبولیت کی حدود میں داخل ہوتا نہیں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ صلی محمد آل محمد۔ گھر ہے، ماتمی ہوں، ماتمیوں کا نوکر ہوں، نہ شاعر نہ ذاکر نہ عالم، صرف ماتمیوں کی جوتیاں سیدھے کرتے کرتے منبر تک آ گیا۔ چند منٹ اس بادشاہ کی فضیلت جس کا گہوارہ تیار کرتے ہیں آپ۔ ہے علی بھائی محمود جی، مولا زندگی دے، عظیم ماتمی جنہوں نے ہمیں ماتم کی صف میں کھڑا کیا، میرے بھائی، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، محمد و آل محمد کے حفظ و امان میں رکھے۔ شہزادہ علی اصغر ہے، علی لقب اصغر ہے کیا؟ صد شکر کے معلوم ہے آداب حوائج۔ 6 مصرے اس بادشاہ کی فضیلت کے یہ نازل ہوتے ہیں، نازل ہوئے۔ سرکار حسین بادشاہ نے اس علی کی زیارت وقت کے محمد نے مستقبل کے علی کی زیارت کی۔ یار لفظوں میں ہی فضائل ہوتا ہے، جنہیں لفظوں سے پیار ہے۔ بھائی محمود جی، مستقبل کے علی کا وقت کے محمد نے دیدار کیا، سرکار کی آنکھیں نم ہو گئیں، کربلا پہ منظر گیا۔ اور حجت جو ہوتا ہے قبلہ صاحب، حجت کے لیے ماضی، فعل، مستقبل سامنے ہوتے ہیں۔
وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ فعل کا بھی مالک ہے، وہ مستقبل کا بھی مالک ہے، حال سارے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ اولی الامر ہوتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی، ننھے ننھے ہاتھوں سے علی اصغر اٹھے، باپ کی ہتھیلی پہ آنکھوں کو خشکی سے صاف کر دیا، کہا بیٹا میں کسی عالم غم میں ڈوب گیا تھا، کہا بابا میں علی ہوں، علی کے ہوتے ہوئے محمد پریشان ہو تو اچھا نہیں لگتا، آئے ہے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کہا بیٹا میں دیکھ رہا تھا کہ حد نظر فوج میرے مد مقابل ہوگی، اتنی فوج ہوگی، میں اس لمحے میں غم کے لمحے میں ڈوب گیا تھا۔ کہا بابا آپ پریشان نہ ہو، اسلام کے آئین کا میں نقطۂ دل ہوں، آئے اسلام کے آئین کا 9 لاکھ سے بھی زیادہ فوج حسین مولا کے مقابلے میں تھی، اسلام کے آئین کا میں نقطۂ دل ہوں، توحید و رسالت کا مبلغ ہوں، ولی ہوں، اسلام کے آئین کا میں نقطۂ دل ہوں، توحید و رسالت کا مبلغ ہوں، ولی ہوں، 9 لاکھ مقابل ہیں تو کچھ خوف نہیں ہے، کم سن ہوں تو پھر کیا ہوا، آخر میں علی ہوں، آئے ایک جملہ آ گیا ہے اسی بادشاہ باب الحوائج کے۔ بیٹھا تھا میں مجلس میں، میرے بھائی ذاکر پڑھ رہے تھے، میری لاکھ مجال، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، میں تو سب کا نوکر ہوں، علمی استطاعت اتنی ہے نہیں، وہ کہتے 5 باب الحوائج ہیں، مولا علی، سرکار ابو الفضل العباس، سرکار مسلم بن عقیل، سرکار موسیٰ کاظم، اور 5ویں نمبر پہ ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہے علی۔ 5 ایک عالم ربانی ہے، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ 5 باب الحوائج ہیں، مگر علی اصغر میں ان 4 سے ہٹ کے ایک اللہ نے خاصیت رکھی ہے کلنا محمد، میری لاکھ مجال کہ میں ان کی حد بندیاں کروں، انہوں نے کہا کہ ایک فضائل ایسا ہے کہ جو علی اصغر میں ان 4 سے ہٹ کے ہے۔ میں پریشان ہو گیا جب کتاب کو دیکھا تو میں نے جملہ پڑھا تو میں نے تو سجدے کیے، اب پتہ نہیں کس کا ذہن کہاں تک ان کو مانتا ہے۔ بھائی محمود جی انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جو مشکل ترین گرہا یعنی جیڑی اوکھی گنڈ 4 سے نہیں کھلتی، اصغر ننھے ننھے ہاتھوں سے کھول لیتا ہے۔ یہ میرے بادشاہ علی اصغر کا فضائل ہے، اور اسی بادشاہ پہ میرا آخری فضائل کا ٹکڑا ہے۔ بھائی جان اجازت ہے؟ 7 شکر کے معلوم ہے آداب حوائج، علی اصغر منفرد ہے، نرالا ہے علی، لیکن کلنا محمد کے دائرے میں بھی ہے۔ 7 شکر کے معلوم ہے آداب حوائج، خالق نے بنائے ہیں کچھ اسباب حوائج۔ 7 شکر کے معلوم ہے آداب حوائج، خالق نے بنائے ہیں کچھ اسباب حوائج، ویسے تو یہ سارے ہی ہیں ارباب حوائج، کیا بات تیری 5ویں ہے باب حوائج، کیا بات تیری بات جس کو علی اصغر کے جھولے سے اولاد لینی ہے۔ یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ماتمی ہونے کی حیثیت سے آئندہ سال مولا ماتمی بیٹا نہ دے تو سرکار کے ممبر پہ آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیا بات تیری 5ویں اے باب حوائج، کرتا کیا ہے، کیا بات تیری 5ویں اے باب حوائج، ہاں پیش خداوند بھرم اپنا ہے تیرا، لو اپنی ہے تیری تو قلم اپنا ہے تیرا، لو اپنی ہے تیری تو قلم اپنا ہے تیرا۔ بس گھر ہے، فضائل جتنا میرے حصے تھا ہو گیا، ایک کا ایک ٹکڑا مصائب کا، جب 12ویں کے حضور یہ لسٹ جائے تو مجھ حقیر کا بھی نام کسی کونے میں ہو، میرے لیے باعث نجات ہے۔ بڑے عظیم لوگ ہیں آپ، یہ ممبر کی قسم خوش آمد کبھی کی نہیں کہ میں نے سید الساجدین کا فرمان پڑھا۔ بھائی محمود جی قبلہ صاحب، میرے بادشاہ فرماتے ہیں کہ مجلس آج ہے، جو بانی مجلس ہے نا، میرے بعد بہت بڑا نام میرے واجب الاحترام ممبر پہ تشریف فرما ہے، ان سے تصدیق کر لیجئے گا کہ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ بانی مجلس کے گھر مجلس صبح ہو، اس رات نماز شب میری دادی اور میری پھپھی اس گھر میں پڑھتی ہیں، اس سے بڑا مقام نہیں ہے۔ حسین کی ماں آقا زادی، حسین کی بہن عالیہ، اور جس کا آج پرسہ ہے،
میں نے کتابوں میں لفظ پڑھے ہیں کہ یہ وہ مخدرہ ہے کہ بطول کے جنازے پہ بھی علی کی موجودگی میں نہیں آئی۔ علی حیران نظروں سے دیکھ کے کہتے حسن میری عالیہ کہاں ہے؟ کہا بابا آپ سے شرم کرتی، بابا جب تک آپ جنازے پہ موجود ہیں میری بہن نہیں آئے گی۔ رو کے علی نے کہا آ اس وقت کی بطول، آ کے ماں کے دو بین کر لے، اتنی پردہ دار۔ بابا کو ضرب لگی نا بھائی محمود، حسن سے کہا ساری اولاد موجود ہے، میری زینب کہاں ہے؟ کہا بابا علیحدہ حجرے میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ بابا بھی وجہ اللہ ہو، بیٹی بھی عالمہ غیر معلمہ ہو، تقدس تو دیکھنا، حیا کے تقاضے دیکھ۔ کہا جاؤ میری زینب کو لے کے آ۔ اولی الامر امام تھا، کہا بیٹا وقت کم ہے، ہر چیز کو دیکھا۔ کہا زینب جی بابا، کیا میں نے تمہارا کوئی حق غصب کیا؟ کیا میں تمہارا بابا نہیں؟ کہا بابا ہے لیکن میری مجبوری ہے، مجھے تم سے شرم آتی ہے۔ میں کہتا ہوں عالیہ تیرے نصیب، آج بھائیوں کی شاہی باپ کی شاہی میں ہے اور باپ سے پردہ کر رہی ہے۔ اللہ جانے وہ عالم کیسا ہوگا جب 5 لاکھ بدماش ناچ رہے ہوں گے، ہاتھ پسے گردن ہوں گے، رو کے کہتی ہوگی مسلمانوں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، اس چوک میں روشنی ہے چادر دے دو، چوک عبور کر کے واپس کر دوں گی۔ العظمت للہ، ختم ہو گئی۔ سارا سال یہ بی بی حسین کا پرسہ لینے آتی ہے، آج حسین اپنی بہن کا پرسہ لینے آیا ہے۔ آج حسین، یہ میرا ممبر پہ ہاتھ ہے، سنی سنائی بات میں نے کبھی کی نہیں، ماتمی عزادار ہوں، کچھ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتی۔ رسول انبیاء جتنے ہیں سارے محمد مصطفیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہر شب جمعہ کہ سرکار آپ کا شکریہ، ہماری نبوتیں بچ گئی۔ رسول سب کو ساتھ لے کے کربلا آتا ہے، حسین تیرا شکریہ، ہماری سب کی نبوتیں بچ گئی۔ حسین کہتے ہیں نانا نہیں، آؤ نا اب شام چلیں۔ شام جا کے زینب عالیہ کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں تیرا شکریہ، تو نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔